ذی الحج کے مہینے میں کرنے والا عمل، اور خاص طور پر یہ 10 دن شروع کے ذی الحج کے مہینے کے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک کون سا عمل کریں جس سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں اور اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ماہ ذی الحج اسلامی سال کا 12واں اور آخری قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عربی میں ذو الحج یا ذی الحج کہا جاتا ہے۔ ذی الحج یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس کے معنی قمری سال کے آخری مہینہ اور حج کے مہینے کے آتے ہیں۔ حج کو ذی الحج کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ ہے کہ الحج کے معنی حج کرنا، کیونکہ اس مہینے میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے کہ اسے ذی الحج کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ الحج کے معنی سال کے بھی ہیں، چونکہ اس ماہ کے اختتام پر ایک ہجری سال مکمل ہو جاتا ہے، اسے اس لیے ذی الحج کہا جاتا ہے۔ اب اس کی فضائل اور برکات کیا ہیں؟ حج کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ مہینوں کو حرمت والا مہینہ 2 معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ایک اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہے، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کے مطابق اب بھی باقی ہے۔ ماہ ذی الحج کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلا نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کرے۔ ان سے ہٹ کر 2 عبادتیں ایسی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادتیں ہی نہیں شمار ہوں گی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلا عرفات میں جا کر ٹھہرنا، رات گزارنا، جمرات کرنا، یہ وہ اعمال ہیں اگر انہی ایام میں انجام دیے جائیں تو عبادت ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ سال کے 12 مہینے منع میں کھڑے ہیں، نہ کوئی عبادت نہیں۔ اسی طرح سال کے دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کے جمرات پر کنکریاں مارے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو حج ایسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج انہی ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دی ہے۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے کر سکتا، البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذی الحج وہ عظیم و شان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں تکمیل دین کی نعمت کا اعلان کیا گیا، اور بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ آیت ذی الحج کے مہینے میں عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔
اس کا مہینہ مسرت اور خوشی کا مہینہ ہے، جس کی 10 تاریخ کو تمام مسلمان عید قربان بناتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل ایمان کے لیے سال میں 2 دن ہیں جن میں وہ کھیلتے کودتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا جہالیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کے عوض ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ قرآن و حدیث کے مطابق سال کے تمام دنوں میں افضل ترین عشرہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے، قسم فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ سورۃ فجر کی آیت نمبر 1، 2، 3۔ اکثر مفسرین کی نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اور طاق رات سے مراد یوم عرفہ ہے، اور جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دلائل سے جو بات ثابت ہوتی وہ یہ کہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت اور خصوصیت کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمام بڑی اور اصل عبادت اس کے اندر یکجا ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ خیرات، قربانی اور حج، جبکہ کسی بھی موقع پر یہ ساری عبادتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ عشرہ ذی الحج افضل ہے یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ذی الحج کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان المبارک کے آخری 10 دن؟ تو آپ نے جواب دیا ذی الحج کے 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں عشرہ ذی الحج کی راتوں سے افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحج کے 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحج میں تسبیح، تحلیل اور ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور چند مقرر دنوں میں اللہ کا نام لے، سورۃ حج کی آیت نمبر 28۔ ان مقرر دنوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی دین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے ذی الحج کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں کہ تم ان 10 دنوں میں تسبیح، تکبیر اور تحلیل کی کثرت کیا کرو۔ واضح رہے جتنے بھی ایسے کلمات جن کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، ان سب کے سردار یہ 4 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور ان کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ وہ 4 کلمات ہیں جنہیں ان 10 دنوں میں کثرت سے پڑھیں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رات کو نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ یہ وہ راتیں جو دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گی، یہ وہ دن ہے جو دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، یہ وہ لمحات ہے جو دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ان آنے والے دن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں، دن اور رات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی نماز روزے کے لیے نکالیں، تاکہ ہم ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھیں، عبادتیں بھی کریں، ذکر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.